تمکنت بیگم جس عارضے میں مبتلا ہیں وہ احرام مصر کے معمے سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ کوئی سال دو سال کا ذکر نہیں بلکہ ان کی زندگی کا طویل حصہ اس کی نظر ہو چکا ہے۔ کمال حیرت تو اخلاص صاحب کی ہمت، وفا، احساس اور محبت کے جذبے سے جڑی ہے۔ کہانی کے آغاز میں ہی میں اپنے سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ ماں سوائے کرداروں، جگہ وغیرہ فرضی نام ہے۔ کہانی کی ابتدا لاہور میں سن 1993 سے ہوتی ہے۔ تمکنت بیگم جیسے ہی اعلیٰ اعزاز کے ساتھ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرتی ہیں، والدین ان کے لیے مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے جو پہلا رشتہ آتا ہے وہ اخلاص صاحب کا ہے، جسے ان کے گھر والے فوراً ہی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ منع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ لمبا قد، گوڑا رنگ، خوش اخلاقی، فرما برداری، 5 وقت کا نمازی ہونا تو ان کی شخصی خوبیاں ٹھہریں۔ پیشے کے اعتبار سے گورنمنٹ کے اعلیٰ ادارے میں ملازمت اور ہومیو ڈاکٹر بھی۔ والدہ محترمہ بھی نیک اور صوم و صلات کی پابند، نہایت ہی سادہ اور شفیق طبیعت کی مالک۔ یوں ہوتے ہیں چٹ پگنی پٹ بیا، پر عمل آمد ہوتا ہے۔ تمکنت بیگم بھی کسی طور اخلاق صاحب سے کم نہ تھیں۔ گوری رنگت کے ساتھ ساتھ لمبا قد، صرف پڑھائی میں ہی آگے نہیں بلکہ گھر کے سلیقے اور کھانے پکانے میں بھی ماہر ہیں۔ یوں چند ماہ میں ہی عزت اور دعاؤں کی چادر اوڑھے تمکنت بیگم بیاہ کر اخلاق صاحب کے گھرانے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے کرم سے شادی کے پہلے سال ہی اخلاق صاحب اور تمکنت بیگم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، جس کا نام شہزیب رکھا جاتا ہے۔ گھر میں ہر سو خوشحالی کی مہک ہوتی ہے۔ اخلاق صاحب کی ڈیوٹی خاص سخت ہوتی، پہلے دفتر اور پھر شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک کو وقت دے کر جب وہ گھر پہنچتے تو شہزیب سو رہا ہوتا اور تمکنت بیگم ان کا انتظار کر رہی ہوتی۔ تمکنت بیگم کے بنائے مزیدار کھانے کھاتے ہوئے خوش گپیاں بھی ہوتیں، دن بھر کی مصروفیت کی تفصیل کا بیان ہوتا اور کچھ مستقبل کے خوابوں کا ذکر بھی۔ اخلاص صاحب کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ انہیں اکثر دوسرے شہروں یا بیرون ملک کا سفر بھی کرنا ہوتا۔ اخلاص صاحب کی غیر موجودگی میں تمکنت بیگم نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیتی بلکہ باہر کے تمام کاروں کا بیڑا بھی خوش اسلوبی سے اٹھاتی۔ تقریباً 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا۔ بیٹی کا نام طریبہ رکھا گیا۔ رحمت تو گھر میں آتی ہے مگر ساتھ ہی ایسی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے جو تاحال جاری ہے۔ تمکنت بیگم ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں جس کو سمجھنے سے ڈاکٹر قاصر ہیں۔ اخلاص صاحب کی ذمہ داریوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دفتر، کلینک اور پھر گھر آ کر تمکنت بیگم کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جانا ہوتا۔ گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اخلاص صاحب نے خادمہ کا بندوبست کر دیا ہوتا ہے، مگر تمکنت بیگم کھانا خود ہی پکاتیں، کیونکہ اخلاص صاحب کو کسی اور کا کھانا جو نہ پاتا تھا۔ اخلاص صاحب نے تمکنت بیگم کے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ شہر کے ہی کیا، دور دراز علاقوں کے حکیموں یا اللہ والوں کے پاس بھی جانا ہوتا تو اخلاص صاحب اپنی دکان کو پس پشت ڈال کر بغیر تیوریوں میں شکن ڈالے انہیں لے جاتے۔ مہنگی ادویات، اعلیٰ ڈاکٹروں، مشہور حکیموں کے نسخوں اور پیر و مرشد کے تویزوں سے ذرا فرق نہ پڑتا۔ یوں دن بہ دن تمکنت بیگم کی صحت بگڑتی جاتی ہے۔ خوراک کم اور ادویات کا استعمال انہیں جیسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوست احباب، رشتہ دار سبھی اخلاص صاحب کو مشورہ دیتے کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ دوسری شادی کر لیجئے، آپ کی دوسری بیگم بچوں کا خیال رکھے گی اور تمکنت بیگم کی خدمت بھی کرے گی۔ لیکن اخلاق صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا جو آج کے دور میں شاید کم ہی سننے کو ملے:
تمکنت بیگم پہلے سے تو بیمار نہیں تھی، میں بیاہ کر لایا ہوں تو اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے انہیں اور مجھے آزمائش کے لیے چنا ہے تو میں انہیں اکیلا کیوں چھوڑ دوں؟ اخلاص صاحب کے یہ جو جملے جیسے تمکنت بیگم کے لیے طاقت و توانائی کا مربع ہوتے، وہ اپنے آپ کو پھر سے صحت مند محسوس کرنے لگتی۔ ڈاکٹروں کے سپاٹ لہجے اور غیر تسلی بخش جوابات گو تمکنت بیگم اور اخلاص صاحب کی ہمت توڑ دیتے، مگر وہ اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ تمکنت بیگم کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے لیے اعلیٰ کپڑے خریدنا، ان کے بال بنانا، ان کو تیار کرنا، اخلاص صاحب کے مغاشل ہی شمار ہوتے ہیں۔ تمکنت بیگم کی کمر جھک گئی ہے، ہاتھوں پیروں کی طاقت کھو چکی ہے، بات کرنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے، مگر جو نہیں بدلا وہ تمکنت بیگم کی خوش مزاجی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اخلاق صاحب تمکنت بیگم کو کہیں بھی ساتھ لے جانے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے، چاہے کوئی دعوت ہو یا شادی کی تقریب۔ سال گزرتے گئے اور طریبہ کی شادی کا وقت آن پہنچتا ہے، جس کی ساری تیاری اخلاق صاحب کرتے ہیں اور دونوں نہایت خوشی سے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ 28 سال کا ایک طویل عرصہ تمکنت بیگم نے صرف اخلاق صاحب کے مثبت رویے، ہمدردانہ خدمت، مزاح بھرے جملوں اور تسلی بخش پر امید باتوں کے سہارے گزار دیا اور ابھی تک گزار رہی ہیں۔ کبھی کبھار وہ اخلاق صاحب کی بے انتہا محبت، پر اخلوص رویے اور وفا پر حیران بھی ہوتی ہیں، مگر پھر سوچتی ہیں شاید یہ میری کسی نیکی کا اجر ہے۔ اخلاق صاحب ریٹائر ہوئے۔ اخلاص صاحب ریٹائر ہونے کے بعد تمکنت بیگم کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ اب تو وہ بہت زبردست کک بھی بن گئے ہیں، روزمرہ کے کھانوں کے علاوہ گھر پر ہونے والی دعوتوں کا اہتمام بھی اکیلے سر انجام دیتے۔ تمکنت بیگم انہیں گائیڈ کرتی ہیں اور وہ مزیدار کھانے پکا لیتے ہیں۔ تمکنت بیگم کی دلجوئی کی خاطر 7-10 بجے والے ڈرامے ان کے معمول کا حصہ بن چکے ہیں۔ باہر کی مصروفیت بہت مختصر ہیں اخلاص صاحب کی، کیونکہ وہ تمکنت بیگم کو بیماری کے ساتھ تنہائی کے کڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اخلاق صاحب اور تمکنت بیگم کسی معجزے کے انتظار میں ہیں، شاید کسی دعا کا اثر ہو اور تمکنت بیگم صحت یابی کی سیڑھی دھیمے ہی صحیح چڑھنا تو شروع کریں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو تمکنت بیگم کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ مشہور کہاوت ہے کہ بیوی کی وفا پرکھنی ہو تو شوہر کی تنگ دستی میں پرکھو، اور شوہر کی وفا کا معیار ماپنا ہو تو بیوی کی بیماری میں ماپو۔ میرے خیال میں تو اس کہانی کے اخلاق صاحب وفا کے معیار پر 100% پورے اترتے ہیں۔ آپ سب بھی میری اس بات سے یقیناً اتفاق کرتے ہوں کہ اگر کیا آپ نے اس دور حاضر میں ایسی وفا اور خلوص کی داستان پہلے سنی ہے یا پڑھی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔